کہ وقت چونکہ بہت زیادہ گزر چکا ہے اور شاید یہ پہلی تقریب ہے ضلع کی جس کو میں نے پورا وقت دیا، ورنہ میں نے اس سے پہلے ایک سرکولر جاری کیا تھا کہ میں کسی بھی تقریب میں اگر گیا تو میں ٹوٹل ٹائم کا 10% دوں گا، یعنی اگر 2 گھنٹے کا ہے تو 20 منٹ دوں گا، گھنٹے کا ہے تو 10 منٹ دوں گا، لیکن یہ نورپور تھل کی محبت ہے جس نے مجھے باندھ کے یہاں رکھ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج سے کچھ 16 سال پہلے اس ادارے کے اندر اساتذہ کی تربیت کے لیے آیا تھا اور مہینہ پورا میں اس ادارے میں رہا تھا، اور استاد تو چلے جاتے تھے ٹریننگ کر کے، میں یہاں اس صحرا میں رات کو اپنی چارپائی بچھا کر اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ بہرحال احسان ہے۔ قبل اس سے کہ میں کوئی اور گفتگو کروں، یہ میں ضروری چاہتا ہوں کہ چونکہ میں آیا ہوں تو کچھ یہاں کے جو ضروری مسائل ہیں ان سے آپ کو جو کچھ ہم آپ کے ادارے کے لیے، آپ کی تحصیل کے لیے کر سکتے ہیں وہ اناؤنسمنٹ پہلے کر دوں۔ ایسا ہے کہ تحصیل نورپور تھل 4 تحصیلیں ہیں اور ضرورت ہر تحصیل کی بڑی شدید ہے، لیکن یہ ماہ دسمبر ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی اگلے 15 دنوں کے اندر نورپور تھل تحصیل کے 62 سکولوں کے اندر 2 کروڑ روپے کا فرنیچر انشاءاللہ پہنچ جائے گا، 20 ملین۔ گورنمنٹ پرائمری سکول مہارا والا، گورنمنٹ پرائمری سکول 50 DB، ان دونوں کو انشاءاللہ تعالی 1 اپریل سے ایلیمنٹری کلاسز کا یہاں اجرا کر دیا جائے گا۔ مہارا والا، بدھا والا اور 50 DB کے اندر گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول نواں سگو، اس میں انشاءاللہ تعالی 1 اپریل سے ان کی بلڈنگ مکمل ہو چکی ہے، ہائی کا درجہ دے دیا گیا ہے اور ہائی کلاسز کا اجرا کر دیا جائے گا۔ بان جوڑا کو پرائمری سکول کو اپ گریڈ کر کے ایلیمنٹری سکول میں انشاءاللہ 1 اپریل سے کلاسز یہاں بیٹھا دی جائیں۔ اسی طرح نیا سکول ریاض حسین سگو، یہاں نئے سکول کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ مہارا والا میں بھی نیا سکول اجرا کیا جا رہا ہے۔ یہ 2 سکول ہیں۔ ہمیں کیا فائدہ، ہم نے اتنی بزم سجائی، سنیے 25 لاکھ روپے گورنمنٹ ہائی سکول نورپور تھل کے لیے اس کے لیے انویسٹمنٹ کر دی۔ انشاءاللہ اسی مہینے میں اس پر کام شروع ہو جائے گا۔ یہ تو میری دفتری ذمہ داریاں تھیں جو میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے علاوہ بھی میں ساری اسکیمیں آپ کے سامنے اناؤنس نہیں کر رہا ہوں۔ یہ المیہ ہے کہ ہمارا 20-21 کی بھی بہت ساری پینڈنسی تھی اور کئی ریلیزز ایسی پڑی ہوئی تھی، پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، وہ ہم نے کروا لی، اللہ کا شکر ہے، اور خاص طور پر نورپور تھل کے لیے یہ امتیاز ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول نورپور تھل کو، ویل ڈن، بہت اچھا کیا آپ نے، بہت اچھا پروگرام۔ آپ کے بچے جس نے تلاوت کی، جس نے نعت پڑھی، میرا دل کھینچ لیا اس نے۔ میرے دل میں بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک چنگاری ہے جو سلگتی رہتی ہے، اور جب کوئی نغمہ سرا ہوتا ہے اپنے گلے سے حضور کی مداح میں حسان بن ثابت کی صفوں میں شامل ہوتا ہے تو میرا دل بھی اس کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ جس سریلی آواز سے یہ نعت پڑھی جا رہی تھی، میں اس پر، اور پی ٹی صاحب آپ کو دوبارہ سلام، ان کے ڈھولچی کو بھی سلام، ان بچوں کے
جس طرح ایک ایک جو ان کی جنبش ہے، ہاتھوں کی، بازو کی، ان کے قدموں کی، یقین جانیے دھرتی لرز رہی تھی اس کے ساتھ۔ آپ نے اس پہ بہت محنت کی ہوگی، اور یہ ایک دن کی محنت نہیں ہے، سالوں سے آپ محنت کرتے آ رہے ہوں گے اس پہ۔ بہت سارے ادارے، بلکہ سارے ہی ادارے، کہیں کہیں یہ روایت زندہ ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے ضلع میں یہ روایت دوبارہ سے زندہ ہو جائے۔ میں نے خاص طور پر پی ٹی صاحبان کو جکڑا ہے اور ان کو ایک فورم کے اندر لے کر آیا ہوں، ان کے لیے باقاعدہ ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے کہ پی ٹی اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ وہ یہی ذمہ داریاں ہیں جو یہاں جناب آپ کی اور آپ کے دوسرے نقش قدم پر چلنے والے پی ٹی صاحب، ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ رنگ، یہ ڈھنگ، یہ ہنگ پورے ضلع کے اندر گونجنا چاہیے، بس یہی میرا مقصد ہے۔ یہ جو آج کی تقریب آپ نے منعقد کی، یہ ان بچوں کی ان خوابیدہ چند بچے جو سامنے آئے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ان کو کیوں نہیں، یہ جو یہاں نغمے گا رہے تھے، ٹھیک ہے اپنا ایک انداز ہے، پر میں درد دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گفتگو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ ہم جس ملت کے فرزند ہیں، جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نے ہم سے یہ ساری لذتیں چھین کر ہمیں ایک ایسی لذت سے آشنا کیا ہے کہ ہم اپنا جینا مرنا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا، میری نماز، میرا حج، میرا زکوٰۃ، جو کچھ بھی میرا ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان بچوں کے کردار، ان کے افعال، ان کی سوچ، ان کے کردار، ان کی تعلیم، ان کی ہر چیز اس عظیم مقصد سے ہم آہنگ ہو جائے جس کے لیے ہمیں خالق کائنات نے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، ذرا دیکھیے موسیٰ بن نصیر کو، طارق بن زیاد کو، ان کو دیکھیے، مصعب بن نمیر کو دیکھیے، وہ نوجوان جو مکہ کی گلیوں سے گزرتا تھا اور زندگی میں جو لباس ایک بار پہنا پھر کبھی اس کو زیب تن نہ کیا، وہ مصعب بن نمیر جو خوشبو لگاتا تھا، جس گلی سے گزر جاتا تھا اس گلی سے پیروں پیچھے بھی اس کی خوشبو آیا کرتی تھی، لیکن جب غلامی مصطفیٰ کا توق اپنے گلے میں ڈالا، یہ پٹا اپنے گلے میں ڈالا، تو فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف فرما ہے اور مصعب بن نمیر سامنے سے گزر رہا ہے۔ میرے آقا نے اپنے صحابی سے کہا مصعب کو ذرا آواز دو، مصعب کبھی قریب آیا، فرمانے لگے کہ اے مصعب، یہ تیرے وجود پر بوریا کا ایک ٹکڑا جو تو نے تہبند کے طور پر باندھا ہوا ہے، اور بوریا کا دوسرا ٹکڑا جو تو نے اپنے کندھوں پہ ڈالا ہوا ہے، تو وہی مصعب بن عمیر ہے نا جو مکہ کے اندر گزرتا تھا تو تیرے وجود سے پھیلنے والی خوشبو پیروں لوگ محسوس کیا کرتے تھے، تیرے وجود پر دوسری بار کبھی دھلا ہوا کپڑا تو نے نہیں پہنا تھا۔ اپنی اس حالت پر مصعب تو پریشان تو نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ، یہ لباس، یہ خوشبوئیں، یہ تن، یہ دنیا کی ساری نعمتیں آپ کی ایک نظر پر ایک بار نہیں سینکڑوں بار قربان ہے۔ مصعب بن عمیر نے جو طور فتح عطا کی، اور یہ کون مصعب بن عمیر ہے؟ میرے اساتذہ سنیں، یہ کون مصعب بن عمیر ہے؟ یہ وہ مصعب بن عمیر جو بیت عقبہ اولیٰ میں 12 لوگ آئے اور بیت عقبہ ثانی کے اندر 72 لوگ آئے مدینہ سے اور اسلام قبول کیا، انہوں نے حضور سے مانگا تھا کہ ہمیں ایک استاد عطا کر دیجئے۔ یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جس کو نگاہ مصطفیٰ نے منتخب کر کے مدینہ کے اندر بھیجا اور مدینہ والوں کا وہ استاد بنا، اور 1 سال کی مدت کے اندر مدینہ کے اندر وہ انقلاب برپا کر دیا کہ اوس اور خزرج جو یہودیوں کے اشاروں پر
پام دستوں گریباں تھے اور مدتوں سے لڑ رہے تھے. مصعب بن عمیر کے آنے سے دنیا کے نگاہوں نے وہ منظر دیکھا کہ میرے آقا کریم جس وقت خرامہ اونٹنی کی پیٹھ پر قباء سے مدینہ کی طرف رواں دواں ہو رہے تھے تو مدینہ کی بچیاں بھی گا رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا للہ دام آدائی. یہ وہ مصعب بن عمیر، یہ وہ مصعب بن عمیر جب احد کے میدان میں میرے آقا کریم پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے اور قبر میں لٹایا جاتا ہے تو صحابہ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مصعب بن عمیر کا قد بہت لمبا اور ہمارا کفن کا ٹکڑا بہت چھوٹا، سر ڈھانپے تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپے تو سر ننگا. میرے آقا نے فرمایا کہ مصعب بن عمیر کے سر پر کپڑا ڈال دو اور پاؤں پر گھاس پھوس ڈال دو. اور حضور نے فرمایا قبر کے اندر اتر کر کے مولا پاک میں تیرے مصعب پر راضی، میں تیرے مصعب پر خوش، تو بھی اس پر راضی اور اس پر خوش ہو جا. میں اس ملت کے جوانوں سے مصعب بن عمیر کا وہ کردار مانگتا ہوں کہ جو اٹھے اور لا الہ الا اللہ کی ضرب سے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے اور ان کو بتائے کہ محمد عربی کے غلام آ گئے ہیں، ملت اسلامیہ کے وارث آ گئے ہیں، اب یہاں کفر و طاغوت کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آواز نہیں آ رہی ہے، پھر ایسے نعرہ تو نہیں ہے. نعرہ رسالت، اونچا بولیے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جب یہ بچے میرے یہاں اس وقت آپ کی تالیاں بہت تھیں حضور کے نام پر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نہیں جب نور پور کی دھرتی جب تک کہ اس نعرے کے ساتھ گونجے گی نہیں، رکنا نہیں ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اب میری عرض سنیے. آپ کے استاد صاحب نے یہ بتایا کہ آپ کے نصاب کو ہمارا یہ فرض ہے، ہم آپ کے نصاب کو تکمیل کے لیے جو میکنزم جو طریقہ کار بنا ہوا ہے اگر اس میں کوئی کمی بیشی تھی تو ہم نے نئے سرے سے نئے انداز سے آپ کے نصاب کی تکمیل کے لیے وقت کے پیمانوں پر ناپا اور اس کو کلاس روم کے اندر ایک ایک چیز کو یہ مت سمجھیے کہ میں بات یہ سن کے پہاڑوں پر بیٹھ کر جوہر آباد کے آفیسز کے اندر بیٹھ کر اپنے سکولوں پر میری نظر نہیں ہے. ایک ایک کلاس روم کے اندر پڑھانے والا استاد بھی میری نظر میں ہے اور اس کے اندر بیٹھنے والا طالب علم بھی میری نظر میں ہے. اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرا استاد آپ کی کیا تربیت کر رہا ہے اور کردار سازی کے حوالے سے کون کون سے طریقے اختیار کر رہا ہے، کون کون سی ٹپس ان کو دے رہا ہے اور تعلیمات اسلامی کے اندر جو اس کو ایک پورا پروگرام ٹارگٹ کر کے دیا گیا ہے اس کے حوالے سے کیا کر رہا ہے. میں سائنس کی لیبارٹری کے اندر اپنے بیٹھے ہوئے سائنس ٹیچر سے بھی مخاطب ہوں، وہ اپنے پریکٹیکلز کو کیسے کروا رہا ہے، تھیوری اور پریکٹیکل کو کیسے ریلیٹ کر رہا ہے. ایک ایک چیز پر ہماری نظر بھی ہے اور ہم پوری ٹیم 10,000 کی ٹیم اس ضلع خوشاب کے طول و عرض کے اندر ایک نئے انداز سے ایک نئے رنگ کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی تعلیم کے میدان کے اندر وہ راستے متعین کر جائیں گے کہ جن پر پھر کسی کے لیے ہٹنا اور اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور طرف جانا ممکن نہیں رہے گا. کوئی ہے تو ہمارے مقابلہ آئے. ہم نور پور کی دھرتی پر کھڑے ہو کر ان تمام اداروں کو للکار رہے ہیں. آج جس نے آنا ہے سامنے آئے. یہ قومی ادارے، یہ پبلک کے ادارے جو عوام اپنے خون پسینے سے ان اداروں کو چلا رہی ہے، ہمیں تنخواہیں دے رہی ہے، یہ حسین عمارتیں بنا رہی ہے. آئے کوئی آئے تو ہمارے مقابل آئے. ہم انشاءاللہ تعلیم کے میدان کے اندر بھی وہ سنگ میل نقش کر دیں گے کہ کوئی ہمارے سامنے